أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو جب اٹھاتے تھے ابراہیم علیہ السلام بنیادیں خانہ کعبہ کی، اور اسماعیل علیہ السلام دعا کرتے تھے ربنا تقبل منا، اے میرے پروردگار، اے ہمارے رب، قبول کر ہم سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے حکم ربانی کی تعمیل میں ملک شام کے ہرے بھرے خوش منظر خطہ کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ کے خشک پہاڑوں کے درمیان اپنے اہل و عیال کو لا ڈالا اور بیت اللہ کی تعمیر میں اپنی پوری توانائی خرچ کی۔ یہ موقع ایسا تھا کہ ایسے مجاہدے کرنے والے کے دل میں عجب پیدا ہوتا تو وہ اپنے عمل کو بہت کچھ قابل قدر سمجھتا، لیکن یہاں حضرت خلیل اللہ علیہ السلام ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ عزت و جلال کو پہچاننے والے ہیں کہ کسی انسان سے اللہ تعالیٰ کی شایان شان عبادت اور اطاعت ممکن نہیں، کہ ہر شخص اپنی قوت اور ہمت کی مقدار سے کام کرتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا عمل کرے تو اس پر ناز نہ کرے، بلکہ الحاح زاری کے ساتھ دعا کرے کہ میرے یہ جو عمل ہے اس کو قبول کر لے، یہ عمل میرا کیا ہو جائے، قبول ہو جائے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنائے بیت اللہ کے عمل کے متعلق یہ دعا فرمائی کہ اے ہمارے پروردگار، آپ ہمارے اس عمل کو قبول فرما لیں، کیونکہ آپ تو سننے والے اور جاننے والے ہیں، ہماری دعا کو سنتے ہیں اور ہماری نیتوں کو جانتے ہیں۔ لہٰذا اپنے نیک عمل پر بھروسہ اور قناعت نہ کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس آیت میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا عمل کرے تو اس پر ناز نہ کرے، اس پر فخر اور تکبر نہ کریں، بلکہ الحاح زاری کے ساتھ یہ دعا کریں کہ میں نے جو بھی نیک عمل کیا ہے اے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔